الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات کے شکر ادا کرنے کا حکم دیا کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ان کو یاد کر کے اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور ساتھ ساتھ وہ نعمتیں آپ کے سامنے آتی ہیں، ساتھ ساتھ فرما دیا شکر کرو گے نا میرے نعمتوں میں، احسانوں میں، انعامات میں اضافہ ہو جائے گا، میں اور بڑھا کر دوں گا۔ نمبر 2 فرمایا اگر ناشکری بھی کرو گے نا میرا کچھ نہیں بگڑتا ہے، میری گرفت ساحت ہوگی میرے انعامات کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، عذاب ہوگا اللہ۔ اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام نے اسی موقع پر ایک اور بات فرما دی کہ اللہ کے انعامات احسانات کی ناشکری کرو گے تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ ساری دنیا مل کر رب کی ناشکری کر دے، رب کا انکار کر دے، اس صفتوں والے کی ذات، اس کی عظمت، اس کی قدر منزلت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، وہ تو بلند شان والا ہے، تو شکر کرو گے فائدہ تمہارا ہے۔ اللہ ہم سب کو شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور اس وقت کو یاد کرو، اذ جس وقت قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کو، اور وہ قوم کے لفظ کے اوپر کل بات ہو گئی ہے کہ وہ پہلے والی جتنے نبی تھے قومی تھے، علاقائی تھے، زمانے کے تھے، اور فرمایا قوم کو اذکروا یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کے احسانوں کو، علیکم جو تم پہ ہوئے، اذ جس وقت ان احسانوں میں سے یہ بھی احسان ہے، اذ انجا جب اللہ نے نجات دی کم تمہیں من آل فرعون والوں سے۔ کیسا فرعون والے تھے؟ یسومون وہ چکھاتے تھے، پہنچاتے تھے کم تمہیں سوء العذاب بدترین قسم کا عذاب، بدترین قسم کی اذیتیں پہنچاتے تھے۔ کیا جی؟ ان میں سے
ایک یہ بھی وَيُذَبِّحُونَ اور وہ ذبح کر دیتے تھے ابناءکم تمہارے بچوں کو، نرینہ اولاد کو، وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری بچیوں کو، عورتوں کو خدمت کے لیے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفی ذالک اور اس میں بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ اور نمبر 2 پھر اللہ نے نجات دی ہے تمہیں تو شکر ادا کرو اللہ کا نا۔ وَإِذْ اور اس وقت کو بھی یاد کرو تَأَذَّنَ اعلان کیا ہے ربکم تمہارے رب نے، لَإِنْ اگر شکرتم تم شکر ادا کرو گے میری نعمتوں کا، احسانوں کا، انعام کا، لَأَزِيدَنَّ البتہ ضرور بضرور اضافہ کروں گا میں تمہارا، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ناشکری کی ہے تو فِنَّ عَذَابِي بے شک میری پکڑ، میرا عذاب لشدید بڑا سخت ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اسی موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور بات فرما دی، وقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تکفروا اگر تم ناشکری کرو گے، انتم تم بھی، ومن اور وہ مخلوق بھی، فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعا سب کے سب، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، فإن اللہ کیونکہ بے شک اللہ رب العالمین، لغنی البتہ وہ غنی ہے، لا بے پرواہ ہے تمہاری شکروں وغیرہ باتوں سے، کیوں، حمید وہ انتہائی بڑی صفات والا ہے، تمہارے شکر کے بغیر بھی اس کی صفات بڑی بلند ہے، حمدیں بلند ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اطاعت شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کل بات ہوئی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات بھی دیے، احکام دیے، تورات کی آیات دی تھیں، اور آیتوں کا مقصد کیا تھا وہ آپ کے سامنے گزرا تھا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ قوم کو طرح طرح کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان توحید کے نور کی طرف لے کر آ جاؤ، کہ یہ توحید کا، ایمان کا نور دنیا میں بھی دل کے اندر نور ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں نور، اور پل صراط پر بھی نور ہوگا۔ فرمایا یہ نور پہ لوگوں کو لاؤ، اللہ ہمیں یہ نور نصیب فرمائے۔ اور اسی ضمن میں چلتے ہوئے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو بھیج تو دیا تھا، اور پھر ان کے اوپر ہمارے بڑے احسانات تھے، ان احسانوں میں سے چند باتوں کا ذکر ہوگا۔ فرمایا بڑا احسان یہ تھا، بڑا احسان یہ تھا، فرعون بنی اسرائیل پر، فرعون قبطی تھا، اس کا خاندان قبط سے تعلق رکھتا تھا۔ مصر میں دوسرا خاندان اسرائیل کا تھا، بنی اسرائیل جن کو کہتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد، ان کو بنی اسرائیل کہتے تھے۔ دوسرے لوگ قبطی تھے، فرعون خود قبط کے خاندان سے تعلق رکھتا۔ حکومت پر، تحت شاہی پر فرعون اور فرعون کے حواری مسلط تھے۔ جب انسان کے اندر انسانیت نہ ہو، درندگیت ہو، پھر وہ دوسروں کو کھانے لگ جاتا ہے، پھر وہ اپنے کے لیے تو ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ شاہ کو کیا لگے نوکر کے ساتھ پھر، اور پھر فرعون اپنی قبطیوں کو نوازتا تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا تھا۔ زیادتیاں کرتے ہوئے اس انتہا پہ پہنچ گیا، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا۔ وہ شرک میں بھی تھا، ظلم میں بھی تھا، ناانصافی کی بھی حدیں عبور کر چکا تھا فرعون۔
اور ظلم و ناانصافی نہ اللہ کو زمین پہ بڑی ناپسند ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اس وقت ہمارے معاشرے میں ظلم بھی ہے، ناانصافی بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، نیچے بھی ہے، اور یہ بڑی گندی چیز ہے. شرک اور کفر کو اللہ برداشت کر دیتا ہے، ظلم و ناانصافی کو اللہ برداشت نہیں کرتا ہے. اپنے بندوں پر ظلم و اللہ اس کی گرفت جلدی کرتا ہے. اللہ اس ظلم سے ہمیں محفوظ فرمائے. فرعون ظلم میں بھی آ گیا، شرک میں بھی تھا، کفر میں بھی تھا، ظلم میں آیا، ناانصافیوں میں آیا. تو اللہ کی طرف سے فیصلہ حق کا آنا تھا. موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آنے والے تھے. اس ظالم نے ایک خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے ساتھ اس نے نجومی پالے ہوئے تھے، جادوگر پالے ہوئے تھے. ان سے پوچھا بھائی مجھے یہ خواب آیا. بعضوں نے ٹرخانے کی خاطر کہا چھوڑ یہ خیالی باتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. بعضوں نے کہا جی خواب کی تعبیر آپ کو بتائیں. آپ کی سلطنت ڈوبنے والی ہے، آپ کی یہ تحت شاہی ختم ہونے والی، آپ کی عیاشی بدماشی ختم ہونے والی، مٹنے والی ہے. اور اس مٹنے کا ذریعہ بنی اسرائیل کا پیدا ہونے والا بچہ بنے گا. کہ بنی اسرائیل سے بچہ پیدا ہوگا، وہ آپ کے اس ظلم کو، ستم کو، اس کی تحت شاہی کو، اس حکومت کو مٹا کے رکھ دے گا، تختہ الٹ جائے گا. ظلم کی وہ انتہا کر چکا تھا. خواب اس نے یہ دیکھا، خواب میں دیکھا ایک آگ نمودار ہوئی ہے اور بڑی زوردار قسم کی، اور آگ کے شعلے پھیلتے چلے گئے. قبطیوں کے بڑے بڑے محلات، وزیروں کے محلات، حکام کے محلات کو مسمار کرتی ہوئی آگ جا رہی ہے. اور آگے بنی اسرائیل کی کچی جھونپڑیاں، گھاس گھوس لکڑ والی، کپڑے والی، وہاں سے آگ ایک طرف ہو کر گزر گئی. جب آگ ایک طرف ہو کر گزری تو اس نے بتایا کہ بنی اسرائیل سے بچہ اٹھنے والا، اور وہ آگ اٹھی بھی تھی بنی اسرائیل کی جھونپڑیوں سے، اور غریب لوگوں کے اوپر سے گزر گئی، بہترین ہوا بن کر آگے تباہی پھیلا دی محلات میں. نے کہا بنی اسرائیل سے بچہ اٹھے گا، تیری حکومت پامال ہونے والی ہے. اس ظالم نے اس کے لیے مقابلہ شروع کیا کہ بنی اسرائیل کا پیدا ہونے والا بچہ ہی میں مار دیتا ہوں، نہ بچہ رہے گا نہ میری حکومت کا تختہ الٹا جائے گا. لیکن تدبیریں انسانوں کی ہوتی ہیں، اللہ کی تدبیر سب پہ غالب اور کارگر ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے اوپر سیکورٹی گارڈ مقرر کر دیے، اور کہہ دیا تھا ہر عورت کو چیک کرتے تھے 2 گارڈ بے غیرت. اور عورت کا حمل ہو گیا، بڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، بچہ پیدا ہوگا. اس وقت تک یہ عورتوں کا حیا ظالموں نے چھین لیا تھا. عورت چار دیواری کی نہ رہی. سیکورٹی گارڈوں کے نگرانی میں اس کا چلنا پھرنا، سارے معاملات. بچہ پیدا ہوا تو اس نے آرڈر دیا ہوا تھا سیکورٹی گارڈوں کو، اگر بچہ پیدا ہو گیا، حاملہ عورت کا بچہ ہے، اس کو فوراً ذبح کر دو. بچی ہے اس کو زندہ چھوڑو، ہم ان عورتوں سے، بچیوں سے خدمت لیں گے، بیگار لیں گے، اپنی ہوس کا نشانہ بنائیں گے، اپنی شہوات پوری کریں گے. ان ظالموں نے یہ کیا. قرآن نے اس کو ذکر کیا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو. موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا اذکروا نعمت اللہ. اس کی بات بعد میں ہوگی. اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے. یسومونکم سوء العذاب، بدترین عذاب چکھاتا تھا. یذبحون ابناکم، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا. ویستحیون نساءکم، تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ کا دوسرا معنی تمہاری عورتوں کو بے حیا کر گیا تھا.
حیا چھین لیا. یستحیون باب استفعال عربی گرامر میں لائیں تو باب استفعال پہ سلب محض کے لیے ہے کہ حیا اس نے چھین لیا. تو چھینا ہوا تھا. عورتوں کو کہتا دوپٹہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری حکومت ہے، جو دوپٹہ کرے گا برقع کرے گا سزا دے دوں گا، جیسے نہیں ہوتا ہے آج کل کبھی کبھی ملکوں میں. اور پھر سیکورٹی گارڈ عورت پر مقرر ہوں، 2 مرد عورت کے ساتھ ہوں، کیا تباہی ہو گئی ہے. تو فرمایا ایسا ظالم تھا، اللہ نے نجات دی. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر اس نے تاریخ نے نقل کیا ہے 90,000 بچہ اس نے ذبح کر دیا. کام کیا کہ بچہ بھی نہیں رہے گا، میری حکومت کو بھی کچھ نہیں ہوگا. باقی بچے تو پیدا ہوتے ہی ذبح ہو گئے. جس بچے کو اللہ نے نبی بنا کر مبعوث کرنا تھا اور اس کی پیدائش ہوئی، رب نے اس کو پیدا کر کے دکھایا، بچا کر بھی دکھا دیا. وہ تھے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حیادار خاتون تھیں، عزت والی خاتون تھیں. اللہ ہماری عورتوں کو حیا نصیب فرمائے. وہ کھلے کپڑے پہننے والی تھیں، چادر پہننے والی تھیں. اب کھلے کپڑے پہنتی تھیں تو ان کپڑوں میں ان کو حمل ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا یہ عورت حاملہ ہے. کھلے کپڑوں میں اپنا تھوڑا بہت کام کر رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے والد تو فوت ہو گئے تو وہ کام کاج کرتی، پتہ ہی نہیں چلا. سیکورٹی گارڈ ہی اللہ نے نہیں مقرر ہونے دیا. واہ ربا تو کیسا غیرت والا ہے. اللہ کی نیک بندی، نیک خاتون تھی. تو گویا اللہ بتاتے ہیں شرعی دائرے میں رہو گے، میں تمہارا ایک دفاع کروں گا، تمہیں بچاؤں گا ظالموں سے. لیکن تم خود شیطان کی شکنجے میں چلے جاؤ تو اور زیادہ چلے جاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی والدہ کے ہاں. اس نے چپ کر کے پالا بھی ہے. پالنے کے بعد اللہ اکبر کچھ عرصے تک دودھ پلایا. بعد میں کہا بچہ ہی ہے آخر، کبھی رو ہی جاتا ہے، کوئی مہمان آیا ہوتا ہے رو گیا، کوئی آگے پیچھے تو بات باہر نکلی کہ اس گھر میں تو بچے کی آواز آئی ہے، بچہ کیسا ہے، بچی بچہ ہے. تو فوج کو پتہ چل گیا، فوج نے ہماری تباہی نکال دینی ہے. فرعون بے ایمان. اس وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خواب دکھائی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک حکم الہامی دے دیا، پریشان مت ہو، دودھ پلاتی رہو، جب خطرہ محسوس ہو جائے گا اس کو بکسے میں ڈال کر، بکسے کو اٹھا کر سامنے دریائے نیل بہتا اس کے حوالے کر دینا، میں جانوں میرے کام جانے. رب نے کہا. انہوں نے ایسے ہی کر دیا. یہ تھا بچپنا. اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اللہ نے پالا اس کو، اور پالا بھی فرعون کے گھر میں. دریا کے ذریعے سے فرعون کے گھر میں چلا گیا ہے. منف کے علاقے، ڈیفنس کے علاقے کے اندر گیا. وہاں فرعون کی باندیوں نے اس کو اٹھایا، فرعون کی بیوی کو دکھایا. اس نے ماشاءاللہ بچے کو دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا. کہا بچہ تو پیشانی کے اعتبار سے بلند نظر آتا ہے. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ بچہ ہمیں نفع دے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا کر پالیں گے. اللہ نے نفع دیا، بچہ بڑا ہو گیا. 2-4 دن پہلے میں نے ایک بات کی تھی، دنیا والوں کے اعتبار سے بچے کی مثال دی تھی، یاد ہے نا؟ یستحبون الحیات الدنیا کے اوپر میں نے بات کی. موتی کو بچہ چھوڑ دیتا ہے اور آگ کے انگارے کو پکڑ لیتا ہے. یہ دنیا والوں کا یہی حال میں نے کہا تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جوان کی نبوت دے دی، نبی بن کر آ گئے. فرعون کی تدبیریں ساری غارت. نبی بن کر اعلان کیا، بنی اسرائیل کے اندر نبی تو آ گیا. فرعون کو اپنی حکومت کے لالے پڑے پریشان ہوا. کہتا ہے بنی اسرائیل کے اندر پرانے تو بڑھے لوگ تو میرے غلام ہیں، وہ تو نکل نہیں سکتے ہیں. نئی جنریشن اٹھ کر اس کے ساتھ ہو جائے گی، یہ میرا تختہ الٹ دے گا. فلہذا نئی جنریشن کو نئے طریقے سے مٹائی دو. دوبارہ اس نے اعلان کیا بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دو. مصر کے اندر 1,20,000 بچہ قتل کر دیا. بڑے تباہی مچائی ہوئی ظالم نے. بڑے بڑے ظالم گزرے. خدایا تیرے بھی آزمائشیں عجیب تھیں. اس وقت تک ظالم کو کچھ نہیں، ظلم کی انتہا کی اس نے.
اللہ نے اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل مل گئے، ایک ہو کر چلے، مشکلاتیں برداشت کرتے رہے اور ان مشکلاتوں کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا اب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل، میرا فیصلہ اپنا ہے۔ یہ نہیں بتایا فیصلہ کیا ہے، فیصلہ کیا کیا رب نے، تو راتوں رات لے کر نکل بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کیسے نکل سکتے، غلام تھے۔ انہوں نے فرعون کے لوگوں کو کہا ہمیں ہار شار دے دو، ہمارا عید دن جشن ہے، ہم دن کو عید منا کر شام کو آئیں گے۔ لوگ مان گئے، دے دیے۔ وہ دن بھر چلتے چلتے آگے رات آ گئی، موسیٰ علیہ السلام رات کو بھی لے کر نکل گئے۔ اللہ کا حکم ہے جاؤ نکلو یہاں سے، آگے رب کی حکمتیں، غیب جاننے والا اللہ ہے۔ رات کو موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے صبح ہو گئی، چاش کا وقت ہے، قرآن کہتا ہے۔ رات کو جب واپس مصر میں بنی اسرائیل نہیں گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے ہوئے، بنی اسرائیل کے حکمرانوں کو پریشانی لاحق ہوئی، وہ بندے آئی نہیں، غلام آئی نہیں، نوکر آئی نہیں، بڑا مسئلہ خراب ہو گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ فرعون کو بتایا، فرعون پیچھے دوڑا، غرور میں، تکبر میں، فوج، پولیس، اپنی گارڈز، اپنا لاؤ لشکر، ساری قبطیوں کو کہا نکلو، پکڑیں گے ان کو، ماریں گے۔ تو آگے بنی اسرائیل تھے 7,72,000 موسیٰ کے علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر چلتے چلتے چاش کے وقت وہاں پہنچے، آگے دیکھا وہ راستہ شام کی طرف ادھر جانا تھا، موسیٰ علیہ السلام ادھر چلے گئے، بھول گئے۔ فیصلے کس کے چلتے ہیں؟ اللہ کے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو چیز ہوتی ہے اس میں خیر ہوتی ہے۔ آگے دیکھا چاش کے وقت سمندر میں پانی موجیں مار رہا ہے، بحر کلزم۔ لوگوں نے کہا کہ تو بحر کلزم ہے، ڈوبنے والے ہیں، پیچھے مڑے، پیچھے چلیں۔ پیچھے دیکھا فرعون کی فوجیں ہیں، وہ پہنچ گیا لاؤ لشکر کے ساتھ۔ اس کے 5 لشکر تھے، مقدمۃ الجیش جو خصوصی کرندوں کا، وزیروں مشیروں الی آخری ان کے کرندوں کا جو تھا، وہ اس میں 7 لاکھ بندہ تھا۔ پیچھے پتہ نہیں باقی کون تھے، بعضوں نے کہا 5 لاکھ تھے۔ اس وقت لوگوں نے شور کیا موسیٰ، مارے گئے بھائی، یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہمیں تو پکڑوا دیا بھائی، مروا دیا آپ نے۔ آگے سمندر کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے جاتے ہیں غرق، پیچھے جاتے ہیں فوج کچلتی ہے، ہمیں تو مروا دیا آپ نے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے زبردست جملہ بولا، فرمایا قطعاً نہیں، کلا، ہرگز یہ نہیں ہوگا، میں اللہ کے حکم سے نکلا ہوں، جو اللہ کا حکم لے کر چلے وہ کبھی خراب نہیں ہوا کرتا ہے، کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے بات کیا کہہ دی زبردست، انما یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدینی، وہ میری بہترین رہنمائی کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جملہ بولا، لوگوں کو آگے چلو، اللہ نے فرمایا آگے چل موسیٰ، لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ لاٹھی کے بارے میں کل پرسوں آپ نے سنا، اژدہا بن جاتا، فرمایا مار لاٹھی سمندر کے اوپر۔ سمندر پر لاٹھی ماری، سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے 12 بھائی تھے، ان کے بمائے اور ان کی اولاد ہے۔ فرمایا گزرو آپ، سمندر پہاڑ بنا ہوا، ادھر کھڑا، درمیان سے راستے، چلو پار۔ سمندر نے راستہ دے دیا، پیچھے فرعون اترا، اللہ نے پانی کو حکم دے دیا مل جا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پار گئے اور کہنے لگے چلو، لوگوں نے کہا موسیٰ لاٹھی مار، فرعون بدماش آ گیا، فرعون آ گیا، ڈرے ہوئے لوگ تھے، کانپے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ نے بھی لاٹھی پکڑی، ماروں دوبارہ مل جائے۔ اللہ نے فرمایا فاترک البحر رہوا، سمندر کو رکا رہنے دے، تو جا۔ سمندر رکا رہا، پیچھے فرعون اتر گیا، اس کا لاؤ لشکر اتر گیا، سارا کچھ اتر گیا، 5 لشکر اندر ہوئے۔ اللہ نے سمندر کو آپ مل جا، سمندر ملا، موجوں میں فرعون غرق، موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پار چلی گئی، اور فرعون لاؤ لشکر کے ساتھ غرق۔ فرمایا یہ میرا کتنا بڑا احسان ہے، مانو اس احسان کو،
کہ اللہ نے اذ انجاکم من آل فرعون، اللہ نے نجات دی فرعون والوں سے تمہیں، اس نعمت کو یاد کرو، یہ کوئی معمولی نعمت پھر کس وجہ سے اللہ نے دی؟ تم نے نبی کی بات مانی، تمہیں راستہ سمندر سے ملا ہے، نبی کی بات مان کر چلو گے تو راستے کھل جائیں گے، مرضی کرو گے تو راستے بند ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور آج کل ہمارے راستے اسی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ مسلمان اس وقت نبی کی تعلیمات کو، پیروکاری کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے دوڑا، فساق کے پیچھے دوڑا، یہود و نصارہ کے پیچھے دوڑا، تو پھر معاملات اور ہو گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ تمہیں نجات دی ہے، تم نبی کی بات مان کر، اور نبی اللہ کی بات مانی، اس لیے اس نے کہا ہرگز اللہ ہلاک نہیں کرے گا، آج ہمیں بچائے گا۔ پار چلے، فرمایا اللہ کہتے ہیں یہ میرا احسان ہے تم پہ، تمہاری بچے ذبح ہو گئے، عورتیں زندہ چھوڑ دیں گی، خدمت پہ لگا دی، ان کا حیات چھینا، اتنی بڑی تباہی سے میں نے تمہیں نجات دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ اور اس گرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اور نعمتیں، بحر کلثوم میں پار چلے گئے، نعمتوں کا ذکر کیا کہ نعمت کو یاد کرو، کیا کیا تمہیں دے رہا ہے۔ آج اللہ کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں۔ بنی اسرائیل پار چلے گئے، آگے اس کو وادی سینا کہا جاتا ہے، بحر کلثوم کے پار وادی سینا ہے، وہاں جب چلے گئے تو ایک ہی دن گزرا، کھانا تو پیچھے لایا ہوا نہیں تھا۔ بنی اسرائیل نے شکوہ کیا، موسیٰ آپ کی بات مانی ہے، آپ کی وجہ سے چلے ہیں، دیکھو کھانا نہیں ہے۔ وہ خدا کا بندہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، تبھی تو راستے سے، سمندر سے راستہ ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، تمہارا دشمن ذلیل ہوا ہے، دشمن تباہ ہوا، غرق ہوا ہے، تمہیں بہت بڑی مشقتوں سے، عذابوں سے نجات ملی ہے۔ کہنے لگے کھانا نہیں۔ اللہ رب العالمین اس کا ذکر کر، یہ اللہ کے احسان، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرو۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ہم نے کیا، انزلنا علیکم المن والسلویٰ، ہم نے من اور سلوہ اتار دیا۔ وادی سینہ 40 میل پر پھیلا ہوا علاقہ ہے، جہاں وہ ٹھہرے بحر کلثوم کے پار، تو رات شام کے وقت ان کے پاس بٹیر نما پرندے آسمانوں سے آتے تھے، بٹیر نہیں تھے، بٹیر نما۔ اور فرمایا کتنے پرندے کھاؤ گے؟ واہ، جتنے کھا سکتے پکڑو چاہت کے مطابق۔ ادھر پرندہ آ کر پکڑا، اٹھا کر ادھر رکھ دو، رکھا، قدرت کی طرف سے آیا، اس کو ذبح کیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے بال اتارے، اندر صاف کیا، روسٹ شروع کر دیا، روسٹ کیے ہوئے 2 پرندے پکڑے، 3 پرندے پکڑے، دوبارہ تمہارے سامنے یہاں پتھر پہ تم نے رکھے، وہی روسٹ کیے ہوئے، روسٹ اللہ نے کیے ہیں قدرت سے، کھاؤ۔ نبی کی بات مانو گے غیب سے روزی ملے گی۔ تم کہتے موسیٰ تیری بات مانی تو یہ ہو گیا، وانزلنا علیکم المن والسلویٰ، سلوہ اتار دیا۔ رات کو سوئی، صبح ہوئی، صبح ناشتہ، اللہ جہاں سوئے ہوئے تھے 7,72,000 آدمی ہیں، قریب ادھر پتھر پہ، ادھر چٹان پہ، ادھر چھوٹے چھوٹے مکھیانے، سفید، اٹھاؤ کھاؤ، بہترین حلوہ، میٹھا کھاؤ۔ بنایا کس نے؟ قدرت الہی نے۔ یا اللہ رب العالمین نے یہی دیا ہے۔ معدے کو، بدن کو شوگر کی ضرورت ہے، شوگر نیچے ہو جائے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن آج کل چونکہ ہم نے بے اعتدالیوں کے کام کیے، اس لیے ہمارا معدہ شوگر کنٹرول نہیں کرتا ہے، کسی کا اپ جاتا ہے، کسی کا نیچے ہو جاتا ہے۔ وہ بے اعتدالی ہم نے خود کی، غلطی ہم نے خود کی ہے۔ اسی لیے رات کو سلوہ دیا ہے، بٹیر نما، جس میں لحمیات ہے، پروٹین ہے، وٹامن اے ہے، بی ہے، سی ہے، سب نشاستہ ہے، سب چیزیں موجود ہیں، کھاؤ، جسم کی ساری طاقت بحال۔ صبح اللہ نے بہترین حلوہ دیا، جسم طاقت بھی پکڑے گا اور شوگر بھی بحال، کھاؤ۔ اللہ وادی سینہ میں یہ کھاتے رہے۔ اللہ کہتا ہے اذکروا نعمت اللہ، میری نعمتوں کو ذرا یاد کرو۔ یہ اللہ کیسا کریم ہے، نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تمہیں کیسے کھلا رہا ہے؟ اللہ ہمیں بھی کھلا رہا ہے، اور بہت زیادہ کھلا رہا ہے۔
لوگوں نے دن کو کھایا تو ظاہر ہے پیاس تو لگنی ہے، پیاس تو پانی سمندر کا تو کھارا ہے، نمکین ہے، وہ تو منہ میں ڈالو تو منہ کو جلائے گا، زخمی کر دے گا۔ بلکہ انہوں نے کہا پانی کہاں سے پیے؟ وادی سینے میں کہاں سے پانی آیا تھا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا پریشان مت ہو، جو نبی کی بات مانے گا کبھی اس کے اوپر کوئی چیز بند نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا پتھر تھا مربع، جیسے یہ بڑا ہے، وہ چھوٹا پتھر تھا، اٹھایا جاتا تھا، لیکن بنی اسرائیل اٹھاتے تھے، 14ویں صدی والے نہیں۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ 14ویں صدی والے چھوٹے ہو گئے نا، کمزور ہو گئے ہیں، اس وقت طاقتور تھے۔ یہ چند دن پہلے بات گزری تھی، حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا، ہلکا ہوتے 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 آج 60 فٹ بھی نہیں ہے، 5 فٹ 6 فٹ 6 فٹ والے کو بڑا قداور کہتے ہیں، مگر نہ 5 فٹ کی دنیا آ گئی ہے۔ پتہ نہیں آگے چل کر کیا ہونے والا، دنیا آخر میں ہے۔ تو وہ ایسا مربع پتھر تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کر کے وہی لاٹھی پتھر پہ ماری، ادھر سے 3 چشمے، ادھر سے 3 چشمے، ادھر سے 3 چشمے، ادھر سے 3 چشمے، واہ پرنالے جا رہے ہیں، 3 3 3 کتنے؟ 12۔ اس پرنالے میں ایک قبیلہ، اس پرنالے میں دوسرا، اس پرنالے میں نہاؤ پیو، جو کچھ کرتے کرو، مزے کرو۔ پتھر کے اندر سے کہاں سے پانی آتا؟ فرمایا میری قدرت سے آتا، میرے نبی کی بات مان میں ایسے دوں گا۔ پتھر میں پانی پی رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کبھی کبھی کہتے ادھر سے وہ آگے جاتے ہیں، چلو بھائی، وہی پتھر اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیتے، وہ آگے جاتے، جا کر اس کو ایک جگہ رکھتے، پانی کے لیے ایک جگہ اونچی جگہ رکھتے، سارے وہاں آسانی سے پانی لیے، پتھر نالے چھوڑنے شروع کر دیتا۔ اللہ، پتھر سے اللہ نے یہ سب کچھ پانی بھی دیا، کھانا بھی دیا۔ فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تم پہ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہوئی ہیں، اللہ کی نے تمہارے اوپر کتنا کرم کیا۔ یہ سارا کرم کس وجہ سے؟ نبی کی اتباع کی وجہ سے، چون چراں کی وجہ سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل چون چراں کرتے تو خراب ہو جاتے، فرعون بھی غرق، دشمن بھی مارا گیا، سمندر نے راستہ بھی دے دیا، کھانا بھی مل گیا، پینا بھی مل گیا، اور کپڑے پیچھے سے ایک جوڑے میں آئے تھے، 4-5 دن ہوئے کپڑے میلے ہو گئے جی۔ رات کو سوئے، اللہ رب العالمین نے قدرتی ہوا چلائی، ڈرائی کلینز مشین چلائی، صبح اٹھے کپڑے سارے صاف، چلو مزے کرو، نہ دھونے کی ضرورت ہے نہ استری کی ضرورت ہے، جاؤ۔ کئی دنوں تک وادی سینہ میں رہے، کپڑے دھلے ہوئے، بلکہ کپڑے لمبے بھی ہو جاتے تھے۔ بندے کے چھوٹے بچے جو آئے، جب بڑے ہو گئے تو کپڑا چھوٹا بڑا ہو جاتا تھا، عرصے تک وہاں رہے وادی سینہ میں۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں استعمال کی نبی کی اتباع کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں شکر کی بات ہوگی، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرفروش نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما، اس راستے کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساری امت کے مسلمان مرد و خواتین کی مغفرت فرما، اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، حاجتوں کو غیب سے پورا فرما، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اپنی رحمتوں کا فیضان عام فرما دے، اپنی رحمتوں کا اللہ تو فیضان عام فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، جب تک زندہ رہیں قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرما، قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
فوت ہوتے وقت یا اللہ کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔